محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اس جھوٹ بولنے والے سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ مہاراشٹر میں اس ماہ کی 24 تاریخ کو سی ایم KCR کے زیر نگرانی منعقد ہونے والے جلسے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے آرمور MLA جیون ریڈی و بودھن MLA شکیل عامر کی زیر نگرانی اجلاس کا اہتمام عمل میں لائے گا۔ ملک کی ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ KCR کی قیادت وقت کا تقاضا۔ بڑا بھنگل کلسٹر دیہات سے متعلقہ BRS خصوصی ملاقات پروگرام میں ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی۔ بودھن اسمبلی شکیل عامر و ان کی اہلیہ عائشہ فاطمہ عامر کی جانب سے مہاراشٹر کے ضلع ناندیڑ کے 5000 عوام میں راشن کٹ کی تقسیم عمل میں لائی۔ 60 سال میں نہ ہونے والی ترقی 9 سالہ دور اقتدار میں مکمل کرنے والے اربن MLA بیگالا گنیش گپتا کے جنم دن کے موقع پر روشن ٹی وی کی جانب سے خصوصی پیشکش۔ طبی میدان میں ہونے والی تبدیلی کے پیش نظر جدید ٹیکنیک کے طریقہ کار کے تعلق سے تربیت فراہم کرنا قابل مبارکباد۔ شہر کے ومشی ہوٹل میں ریاستی سطح کے جنرل فزیشین اجلاس سے IMA ریاستی صدر ڈاکٹر BN راؤ، AP1 چیئرمین ڈاکٹر ناگی۔ جس معاشرے میں قاتل ہیرو ہو وہاں عدالتوں اور نظام انصاف کا کیا فائدہ؟ عتیق اور اس کے بھائی اشرف کے قاتل پر مذہبی نعرے بازی پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسدالدین اویسی کا اظہار۔ اب بڑھتی خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جس معاشرے میں قاتل ہیرو ہو وہاں عدالتوں اور نظام انصاف کا کیا فائدہ؟ عتیق اور اس کے بھائی اشرف کے قاتل پر مذہبی نعرے بازی پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسدالدین اویسی کا اظہار۔ تو یہ ضروری ہے، ہم تو سپریم کورٹ سے امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے گا، ایک انویسٹیگیشن ٹیم سپریم کورٹ بنائے گا جو سپریم کورٹ کو رپورٹ کریں گے، اور اس میں بہتر ہوگا کہ کوئی بھی اتر پردیش کا آفیسر نہ ہو، کیونکہ ان کی موجودگی میں، ان کی کسٹڈی میں ان 2 لوگوں کی ہتیا کی گئی ہے۔ اور ایک بات آپ سمجھیے کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے میجورٹی کمیونٹی میں، اس پر کوئی یقین نہیں کر رہا ہے، برابر ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے۔ اگر بی جے پی چناؤ پہ چناؤ جیتتے جا رہی ہے اور اس مسئلے کو بی جے پی نہیں دیکھ رہی ہے تو بی جے پی دیش کی خدمت نہیں کر رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ اگر یہ جو کل جو لوگ ہتیا کیے، اگر ان کا تعلق اتر پردیش سرکار سے نہیں ہے، میں سوال اٹھا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر یہ ریڈیکلائز کیسے ہوئے؟ اور اتنا ویپن ان کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ کوئی کٹے نہیں تھے، ایک ساتھ مارے جا رہے ہیں اور کہیں پر بھی ویپن بلاک نہیں ہوتا ان کا ہاتھ دیکھیے آپ۔ یہ ریڈیکلائز ایلیمنٹ سے اگر یہ اتر پردیش کی سرکار سے نہیں ہے تو یہ ریڈیکلائز، ہائیلی ریڈیکلائز ہے، اور بی جے پی اس کو پروسیسائڈ کرتی ہے۔ نہیں کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ ارے بھائی کیسا نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھو نا یہ لوگ کون ہیں، گولی مار کر کون سا ریلیجیس نعرہ کیوں لگاتے آپ؟ ان کو آپ آتنکوادی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ دیش بھکت کہیں گے ان کو آپ؟ کیا ان کو آپ پھول کا ہار پہنائیں گے لے جا کر یہ لوگ؟ اور جو لوگ ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر جشن منا رہے تھے انکاؤنٹر کا، شرم سے ڈوب مرو تم لوگ ولچرز ہو، اب کھاؤ ان لاشوں کو جو پڑی ہوئے وہاں پر۔ آپ جشن منا رہے تھے نا انکاؤنٹر کا، اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ یہ کیوں آپ بھول رہے ہیں کہ آج بی جے پی ستا میں، کل کوئی اور ہوگا تو یہی ننگا ناچ چلے گا، یہی انسانیت کے اوپر یہ بربادی ہوگی۔ جب کیا کریں گے آپ لوگ؟
جشن منا رہا تھا, منائیے جشن آج آپ. ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جشن مناؤ جب جمہوریت کامیاب ہوگی, جشن مناؤ جب کورٹ سزا دے گا, جشن مناؤ جب سنویدھان اور مضبوط ہوگا, لوکتنتر مضبوط ہوگا. مگر آپ لوگ جشن منا رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں کہ ہو گیا انکاؤنٹر. اب دیکھیے, پہلے جب تک لائیو ویژولز نہیں آئے تھے, کئی ٹی وی چینل چلا دیا, انکاؤنٹر ہو گیا ان لوگوں کا. اس کے بعد جیسے ہی میڈیا کے سامنے پکچرز آئے کہ میڈیا کی موجودگی میں انکاؤنٹر ہوا, وہ لوگ, وہ پورے جو چیل کوے ہیں, خاموش بیٹھ گئے. ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیسا اس کا دفاع کریں, کیسا اس کو جسٹیفائی کریں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھیے اس بات کو, انکاؤنٹر سلوشن نہیں ہے, بلکہ میں آپ کے ذریعے سے دیش کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہی اس طرح کے سلسلہ شروع ہوا تھا جب وشوناتھ پرتاپ سنگھ کے بھائی کی ہتیا ہوئی تھی 89 میں. 1989 سے سلسلہ چل رہا ہے جب یہ ٹاسک فورس بنائی گئی تھی. ہر کسی کو آپ مار دیں گے گولی, تو پھر کورٹ کس لیے بھائی, عدالت کس لیے؟ ارے جو لوگ جشن منا رہے ہیں, جو لوگ انکاؤنٹر پر بھروسہ کرتے ہیں, ارے بھائی تم سوچتے کیوں نہیں ہو کہ گاندھی کے قاتل کو کورٹ ملا, اندرا گاندھی کے قاتل کو کورٹ ملا, راجیو گاندھی کے قاتلوں کو کورٹ ملا, بین سنگھ کے قاتلوں کو کورٹ ملا, اور آپ انکاؤنٹر کر رہے ہیں. یہ جو کل ہتیا ہوئی ہے اس کی پوری ذمہ داری اتر پردیش کے مکھیہ منتری پر عائد ہوتی ہے. اتر پردیش کے مکھیہ منتری میں اگر کانسٹیٹیوشنل موریلٹی زندہ ہے تو ان کو اپنے پد کو چھوڑنا پڑے گا. اور دیش کے پردھان منتری سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس کی جو آپ باتیں کرتے ہیں, مجھے تو یاد آ رہا ہے ایک انگریزی کا ایک ہے کہ پردھان منتری پونٹیس پائلٹ کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں. He's acting like a Pontius Pilate. میری گاڑی پر حملہ ہوا, میں جو کل دیکھا ہوں نظارے کو, پورا مجھ سے اسے ہوا تھا, پورا اسی طرح کے نعرے لگا رہے تھے وہ لوگ, اسی طرح سے گولی چلا رہے تھے. یہ الگ بات ہے کہ میرا ٹائم نہیں تھا اس دن, مگر ہم سمجھ نہیں رہے ہیں. ہم خوشی منا رہے ہیں کہ مرنے والا مسلمان ہے تو کوئی بات نہیں, مرنے والا کوئی اور ہے, پولیٹیکل اپوننٹ ہے, کوئی بات نہیں. ارے بھائی آپ مار کر سنویدھان کو, رول آف لا کو کمزور کر رہے ہیں. آپ ہمیشہ سत्ता میں نہیں رہنے والے ہیں, تاریخ گواہ ہے. بودھن اسمبلی شکیل عامر و ان کی اہلیہ عائشہ فاطمہ عامر کی جانب سے مہاراشٹر کے ضلع ناندیڑ کے 5000 عوامی راشن کٹ کی تقسیم عمل میں لائی گئی. ہردل عزیز BRS بودھن اسمبلی شکیل عامر و ان کی اہلیہ عائشہ فاطمہ عامر کی فلاحی خدمات جو بلا لحاظ مذہب و ملت سال کے 365 دن جاری رہتی ہے اور ہر عید و تہوار میں برادران وطن کے ہمراہ خوشیاں مناتے ہوئے انہیں مبارکبادی پیش کرنا, وہ تحفوں کی فراہمی و غربا کی مدد کرتے ہوئے ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنا ان کا حسن سلوک ہے. اور اس کی مثال آج مہاراشٹر کے ضلع ناندیڑ میں پیش آئی, جہاں پر بودھن اسمبلی شکیل عامر و ان کی اہلیہ عائشہ فاطمہ عامر وہ بانی عائشہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے مہاراشٹر کے 5000 افراد میں راشن و ملبوسات کی تقسیم عمل لائی گئی. اسی طرح ان کے لیے افطار و طعام کا بھی اہتمام کرتے ہوئے ایک مثال قائم کی اور اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا. اس تقریب میں عائشہ فاطمہ عامر و بودھن بلدی نائب صدر نشین محمد سہیل نے شرکت کرتے ہوئے غربا میں عید پیکج کی تقسیم عمل میں لائی. اس موقع پر عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے انہیں اپنی دعاؤں سے نوازا. قومی یکجہتی کو فروغ دینا وقت کی اہم ترین ضرورت. نظام آباد میں آل انڈیا صوفی سجدہ نشین کونسل کی دعوت افطار سے سابقہ فرسٹ میئر ڈی سنجے کا خطاب. آل انڈیا صوفی سجدہ نشین کونسل کی جانب سے شہر کے کنگ پیلس فنکشن ہال میں زیر سرپرستی حضرت سید عبدالقادر قادری عرف وحید پاشا صاحب قبلہ نیشنل کوآرڈینیٹر آل انڈیا صوفی سجدہ نشین کونسل حیدرآباد ایک عظیم الشان و تاریخی دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا, جس میں مہمان خصوصی کے طور پر حضرت سید شاہ رحمت محمد الحسینی حیدرآباد نے شرکت کی اور حضرت خواجہ شاہ محمد شجاع الدین افتخاری عرف حقانی پاشا قبلہ سجدہ نشین دادا پیر حیدرآباد نے بھی اس دعوت افطار میں
شرکت اس دعوت افطار کی سب سے اہم بات یہ رہی کہ اس دعوت افطار میں تمام طبقات اور مذاہب کے ماننے والوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس دعوت افطار میں شہر کے سینئر کانگریس پارٹی لیڈر و فرسٹ میئر میونسپل کارپوریشن نظام آباد مسٹر ڈی سنجے کو ایک سیکولر سیاسی لیڈر کے طور پر اس دعوت افطار میں مدعو کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی سنجے نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کی یہ دعوت افطار ایک مذہبی تقریب نہیں بلکہ ایک سیکولر ملک کا حقیقی قومی یکجہتی کی عمدہ مثال اور منظر پیش کرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت اور حالات میں ایسے تقریبات اور تمام طبقات کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کے لیے منعقد ہونے چاہیے تاکہ قومی یکجہتی کے دشمن اور ملک دشمن قوتوں کا قومی یکجہتی کے ذریعے مقابلہ کیا جا سکے۔ ڈی سنجے نے کہا کہ آج اس دعوت افطار میں جہاں تمام طبقات اور مذاہب کے لوگ ایک ساتھ مل کر اس مبارک ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کر رہے ہیں، انہیں اس دعوت افطار اور برکتوں کی محفل میں شامل ہو کر بے انتہا خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس دعوت افطار میں صوفی کونسل کے دیگر ممبران حضرت صوفی محمد حبیب علی شاہ وارث حیدرآباد، دیگر مذاہب کے پیشواؤں میں سری ڈڈو جی ویرا راجیشور چاری وشوا کرما آیا گارو ناگرام نظام آباد، بی پرکاش سی ایم آئی چرچ نظام آباد، سی ایچ جارج پادری ایس اسٹیلین سی ایس آئی نظام آباد، سردار موہن سنگھ گرہنتی گرودوارہ گاجل پیٹ، سردار انوپ سنگھ لاگی گرودوارہ گاجل پیٹ کے علاوہ سینکڑوں دیگر مذاہب اور طبقات کے افراد و سوشل ورکرز نے اس دعوت افطار میں شرکت کرتے ہوئے قومی یکجہتی کی عمدہ مثال پیش کی۔ قبل از افطار حضرت سید شاہ رحمت محمد الحسینی نے سارے عالم اسلام کی سلامتی اور ملک میں امن و سلامتی کی فضا قائم ہونے اور آنے والے انتخابات میں ملک، ریاست اور ضلع و شہر نظام آباد میں امن پسند سیکولر ذہن رکھنے والے حکمرانوں اور قائدین کو اقتدار پر فائز کرنے کی دعا مانگی۔ رینبو ہائی اسکول کی طالبہ شیزا نرمین کو ای ابھیاس اکیڈمی کی جانب سے ایوارڈ، بھینسے میں مختلف گوشوں سے مبارکباد کا سلسلہ جاری۔ حیدرآباد کی ابھیاس اکیڈمی کی جانب سے 6 ماہ قبل ریاستی سطح پر ریاستی اولمپیڈ کا ایک مسابقتی امتحان منعقد کیا گیا تھا، جس میں شہر بھینسے کے رینبو ہائی اسکول کی طالبہ شیزا نرمین بنت محمد رضوان الحق جماعت سوم نے بھی حصہ لیا تھا، جس میں شیزا نرمین کو ریاضی اولمپیڈ میں ریاستی سطح پر تیسرا مقام حاصل ہوا تھا۔ باتزہ 15 اپریل بروز اتوار کو حیدرآباد میں ابھیاس اکیڈمی کی سالانہ انٹر اسٹیٹ ایوارڈ تقریب رویندرا بھارتی آڈیٹوریم میں منعقد کی گئی، جس میں سرفہرست طلباء کو ایوارڈز عطا کیے گئے، جس میں بھینسے کے شیزا نرمین بنت محمد رضوان الحق کو ریاستی سطح پر تیسرا مقام حاصل کرنے پر ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ واضح ہے کہ شیزا نرمین محمد لسان الحق نامہ نگار اعتماد بھینسے کی سگی بھتیجی ہوتی ہے۔ اس ایوارڈ پانے کے بعد شہر بھینسے میں رشتہ داروں، دوست احباب کی جانب سے شیزا نرمین و ارکان خاندان کو مختلف گوشوں سے مبارکبادی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ رینبو ہائی اسکول کے دیگر طلباء کو بھی ریاستی سطح پر ایوارڈ عطا کیے گئے، جن میں فراز خان، عرفات چاوش، ہاجرہ خاتون، امیمہ تفہیم، نہال احمد، لیخان الیاس، سفیان الدین، سدرہ مہوش، طوبی فردوس، شیخ ایان شامل ہیں۔ شہر نظام آباد میں کئی ترقیاتی کاموں کو روئے عمل میں لاتے ہوئے مقامی عوام کو اپنا گرویدہ بنانے والے ایم ایل اے بیگالہ گنیش گپتا کی یوم پیدائش کے موقع پر روشن ٹی وی کی جانب سے خصوصی پیشکش۔ نظام آباد اربن ایم ایل اے بیگالہ گنیش گپتا کی کامیاب نمائندگی کے باعث شہر نظام آباد ترقی کی جانب گامزن۔ گزشتہ 60 سالوں میں نہ ہونے والے کئی ترقیاتی کاموں کو صرف 9 سال دور اقتدار میں تیزی کے ساتھ روئے عمل میں لاتے ہوئے ضلع نظام آباد کو اسمارٹ سٹی میں تبدیل کر دیا ہے، اور اسی طرح سے شہر کے مختلف مقامات پر سینٹرل لائٹنگ و روڈ ڈیوائیڈر کا قیام عمل میں لاتے ہوئے شاہراہوں کو برقی خمخموں سے سجایا گیا، اور شہر کے قلعہ رگھوناتھ تالاب کے پاس منی ٹینک بانڈ کی تعمیر عمل میں لائی گئی ہے، جس کا عنقریب افتتاح ہوگا، اور شہر میں جدید کلیکٹریٹ کی تعمیر، آئی ٹی ہب، انٹیگریٹڈ مارکیٹ و کلا ویدیکا کی تعمیری کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ تو ایک طرف تمام طبقے سے تعلق رکھنے والے سنگموں و مناظر کے لیے فنڈز کی فل پر منظوری عمل میں لاتے ہوئے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ اس ماہ کی 24 تاریخ کو بڑے پیمانے پر منعقد ہونے والے BRS پارٹی جلسے عام کو کامیاب بنانے کی بودھن ایم ایل اے شکیل احمد و آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی نے کی اپیل۔ BRS پارٹی کو قومی سطح پر توسیع دینے کے تحت مہاراشٹر میں بڑے پیمانے پر انعقاد عمل میں لائے جانے والے تیسرے جلسے عام اس ماہ کی 24 تاریخ کو اورنگ آباد میں انعقاد عمل میں لانے کے پیش نظر مہاراشٹر میں چھترپتی شمبھوجی نگر ضلع اورنگ آباد میں
مقامی صحافیوں کے ساتھ قیام عمل میں لائے گئے اجلاس میں بودھن ایم ایل اے شیخ محمود ضلعی BR صدر آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی نے شرکت کرتے ہوئے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس پروگرام میں IDC چیئرمین وینو گوپالچاری، مہاراشٹر کسان سیل صدر مانک کدم، ہرشا وردھن جادو، ابھے پٹیل، مولانا خدیر، BRS پارٹی سے وابستہ قائدین نے شرکت کی۔ آباد سمبھاجی نگر میں جو KCR جی کی سبھا ہونے جا رہی ہے، اورنگ آباد کے تمام لوگوں سے میرا نویدن ہے کہ آپ لوگ سبھا میں شرکت کیجیے، سبھا میں آئیے، مہاراشٹر کے وکاس کے لیے، مہاراشٹر کے ادھار کے لیے جو باتیں KCR جی بولیں گے، جس طریقے کا کلیان تلنگانہ راشٹر میں ہو رہا ہے، اسی طریقے کا تلنگانہ ماڈل ہم مہاراشٹر میں لانا چاہتے ہیں۔ بھیمگل منڈل کے بڑا بھیمگل دیہات میں منعقدہ BRS پارٹی افراد خاندان کے خصوصی ملاقات پروگرام میں ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے کی شرکت۔ بھیمگل منڈل کے بڑا بھیمگل دیہات میں منعقدہ BRS پارٹی افراد خاندان کے خصوصی ملاقات پر مبنی پروگرام میں ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے شرکت کی۔ باتزہ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے اقتدار پر آنے کے بعد تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو ریاستی حکومت کی جانب سے روبے عمل میں لائے جانے والی فلاحی اسکیمات سے فیضیاب کرتے ہوئے منڈل سے متعلقہ موضوعات کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کے مقصد کے تحت فنڈز کی فی الفور منظوری عمل میں لاتے ہوئے ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کیا جا رہا ہے اور تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں CM KCR کی قیادت میں تلنگانہ تمام شعبوں میں زبردست ترقی کرتے ہوئے ملک کے لیے ایک رول ماڈل بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ریاست میں سینکڑوں گروکل اسکولوں کو قائم کر کے ہر ایک طالب علم پر 1,20,000 روپے خرچ کر رہی ہے اور کہا کہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے آروگیہ لکشمی، کلیانہ لکشمی، شادی مبارک اور کئی منفرد اسکیمیں متعارف کی گئی ہیں۔ انہوں نے BRS قائدین اور کارکنوں کو مشورہ دیا کہ وہ گھر گھر جا کر مقامی عوام کو تلنگانہ حکومت کے اقتدار میں روبے عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات کے تعلق سے واقف کروانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں ZP چیئرمین وٹھل راؤ، ڈاکٹر مدھو شیکھر، کوٹا پارٹی نرسمہا نائیڈو، DCCB وائس چیئرمین رمیش ریڈی، بھیمگل میونسپل چیئرپرسن K ప్రేమలత సురేందర్ ने शिरकत की। పార్టీ కుటుంబ సభ్యులుగా మనందరం కూడా తల ఎగరేసి చెప్పుకునే ధైర్యం మనకి ఇచ్చిండు KCR। ఆ నీళ్ళని పంపులు పెట్టి రివర్స్ తీసుకొచ్చి 300 కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు తీసుకొచ్చి పైకెక్కించి ఇవాళ మన చెరువులు నిండుతున్నాయి, మన రిజర్వాయర్లు నిండుతున్నాయి, మన వాగులలో కూడా చెక్ డ్యామ్లు కట్టుకుంటున్నాం, దాంట్లో నీళ్లు నిండుతాయి। ఇట్లా ఈ కార్యక్రమం KCR గారు చేస్తున్నారు। ఆశ్చర్యపోతున్నారు మొత్తం దేశమంతా। ఇవాళ మహారాష్ట్రలో అర్థమవుతున్నది, ఇవాళ మహారాష్ట్ర ప్రజలు KCR చేస్తున్న పనులన్నీ మాకు కావాలి, KCR నువ్వు మహారాష్ట్రకు రా, నువ్వు ఇక్కడ నిలబడు, నిన్ను महाराष्ट्र के जिले जालना से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ कायदीन ने जिले TR सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में रोबे अमल में लाए जाने वाले फलाही और तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर महाराष्ट्र के जिले जालना से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ कायदीन ने जिले BRS सदर वो आर्मूर MLA जीवन रेड्डी के हाथों पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले बदनापुर तालुका साबिक़ा कांग्रेस पार्टी सदर KD देशमुख, कांग्रेस सीनियर कायद बाबन राव अंबुरे, पडुडा देहात के सरपंच बदनापुर तालुका बहु साहब, चिकली बदनापुर सरपंच गणेश क्षीरसागर, किसान संघाइन जिले सदर चंद्रशेखर साइन अलावा मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि CM KCR की क़ियादत में रियासत तेलंगाना सतह पर रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही और तरक्याती स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में अवाम से मुताल्लिक़ तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फिलफुर मंजूरी अमल में लाने से शुरू होने वाले तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम और CM KCR की जानिब से गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत CM रिलीफ फंड स्कीम मुतारफ़ की गई है और इसके अलावा रियासत तेलंगाना में हर रोज़ नित नए स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए रियासत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामजन करने का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने आर्मूर MLA जीवन रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार।
تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں کامیابی کے ساتھ روب عمل میں لائے جانے والی فلاحی و ترقیاتی اسکیمات سے متاثر ہو کر چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع اورنگ آباد کے امباڑ تعلقے سے تعلق رکھنے والے مختلف قائدین نے ضلع ٹیارس صدر آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی کے ہاتھوں بیارس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو پارٹی کا گلابی کھنڈوا پہنا کر پرزور استقبال کیا۔ باتزدہ ایم ایل اے جیون ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی حکومت اپنی میعادوں میں عوامی فلاحی و بہبودی کے ساتھ جو کارکردگی اور اسکیمات کو پیش کیا ہے، جس سے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام میں زبردست خوشی کی لہر دیکھی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بیارس حکومت کی عوامی پالیسیوں میں مزید اضافہ ہوگا اور موجودہ صورتحال میں بیارس پارٹی ہی تلنگانہ ریاست کو ترقی کی راہ پر مزید تیزی کے ساتھ گامزن کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ میں مقیم ہر طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کے ساتھ یکساں برتاؤ اور انصاف کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیارس حکومت کا یہ خانہ کے نظم و نسق میں شفافیت، فلاحی و ترقیاتی اسکیمات سے متعلقہ ثمرات کو ہر عام آدمی تک پہنچانا ہے اور ٹیارس حکومت نے اپنے منشور میں کیے گئے تمام وعدوں پر عمل آوری کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی اور اسی طرح سے تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں عوام کے مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے ترقیاتی اقدامات کے علاوہ ہر طرح کی سہولتوں اور مراحتوں کو فراہم کرنے میں مصروف ہے، جبکہ سابقہ حکومت عوام کو گمراہ کرتے ہوئے اپنے مفادات کو ترجیح دی، لیکن ٹیارس حکومت کے دور اقتدار میں سنہرے موقع کو صرف اور صرف عوام کی خدمات کے لیے وقف کرنے والے تلنگانہ کو سنہرے تلنگانہ میں پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ اسی طرح سے سی ایم KCR کی قیادت میں روب عمل میں لائے جانے والی فلاحی و ترقیاتی اسکیمات کے تحت بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو فائدہ پہنچانے میں 100% کامیابی کے ساتھ تلنگانہ حکومت نے حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت کے دور اقتدار میں نہ ہونے والے کئی ترقیاتی کام تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل پر پہنچائے جانے کے باعث ریاست تلنگانہ میں مقیم عوام تلنگانہ حکومت کی شیدائی ہونے کا اظہار کیا۔ ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب منظور کردہ فنڈ سے بالکنڈہ منڈل ترقی کی جانب گامزن ہونے کا عوامی نمائندوں نے کیا اظہار۔ بالکنڈہ منڈل کے مقام پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب منظور کردہ فنڈ سے منڈل کے امبیڈکر نگر کالونی میں آج CC روڈ سے وابستہ کاموں سے متعلقہ اراضی پر MPP لاونیہ لنگا گوڈ، نائب سرپنچ شیخ وہاب، MPTC کے پوشٹی مقامی وارڈ ممبران P لاونیہ ودیا ساگر و قائدین کے ہاتھوں بھومی پوجا انجام دیتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی کامیاب ترین قیادت اور ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب امبیڈکر نگر کالونی میں 10 لاکھ روپے کی مصارف سے CC روڈ سے وابستہ کاموں سے متعلقہ اراضی پر سنگ بنیاد رکھتے ہوئے تعمیری کاموں کا آغاز عمل میں لایا گیا اور اسی طرح سے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں تلنگانہ ریاست 8 سال مکمل کرتے ہوئے 90 سال میں قدم رکھ رہا ہے اور ایک دور میں ریاست میں برقی بحران تھا، آج وافر مقدار میں برقی کی سربراہی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ریاست تلنگانہ ہر شعبے میں مثالی ترقی کر رہا ہے اور منڈل سے متعلقہ موضوعات میں کئی ترقی کے لیے فنڈز کی فل پر منظوری عمل میں لاتے ہوئے اس سے متعلقہ ترقیاتی کاموں کو شروع کرتے ہوئے فوری طور پر پائے تکمیل پر پہنچایا جا رہا ہے، جس سے مقامی عوام ٹیارس حکومت کے تحت کافی مطمئن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست حکومت کے دور اقتدار میں روب عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات سے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو راست طور پر فائزیاب کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ریاستی حکومت غریب عوام کے مسائل کے یکسوئی کے لیے اور پینشن اسکیم کے تحت بے سہارا خواتین و معذور افراد وہ ٹاڑی سندھو کے علاوہ ماورین کو ہر ماہ پابندی کے ساتھ وظیفہ دیا جا رہا ہے اور لڑکیوں کی معیاری تعلیم کے لیے اقامتی اسکول و ہاسٹل قائم کیے گئے ہیں اور آنگن واڑی مرکز کے ذریعے حاملہ خواتین کو تغذیہ بخش غذا کی فراہمی کے ساتھ ساتھ سرکاری دواخانے میں زچگی کے موقع پر KCR کٹ کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی ہے اور حکومت تلنگانہ کھیلوں کے میدان میں قائم کر رہی ہے تاکہ دیہی نوجوانوں کو کھیلوں میں فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت وہیں علاقوں کی ترقی کے لیے کئی فلاحی اسکیمیں متعارف کر رہی ہیں اور ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ پائے تکمیل پر پہنچائے جانے کے باعث مقامی عوام ٹیارس کی حکومت کی شیدائی ہونے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر گاؤں میں مقیم عوام ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ اور ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کا دل کی گہرائی سے زیادہ تشکر پیش کرا۔ اس پروگرام میں منڈل جنرل سیکرٹری P ودیا ساگر، موضوع کے صدر ساگر یادو، ویلپور مارکیٹ کمیٹی ڈائریکٹر سید مجاہد الدین، SC سیکشن منڈل صدر D مرلی، SC سیکشن کے موضوع صدر P دیاکر، مائنارٹی سیکشن موضوع کے صدر شیخ عارف، مقامی عوام B ششانت کمار، M راجو بھائی، مقامی عوام و دیگر نے شرکت کی۔
किसानों की फलाह बहबूद के मकसद के तहत विकास आग्रोस प्रोडक्ट को तैयार करने का जनरल मैनेजर वी विजय कुमार ने किया इजहार। विकास आग्रोस सिल्वर जुबली तकारीब के तहत आज जिले निजामाबाद के वंशी होटल में विश्व विजेता आग्रोस इंडिया प्राइ लिमिटेड जनरल प्राइमर डीलर्स का इजलास मुनाकिद किया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जिले कुंटूर में विकास आग्रोस तंजीम का के सत्यनारायण की जानिब से क़याम अमल में लाते हुए किसानों को मियारी प्रोडक्ट की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DGM जी सुरेंद्र राव, DRMP अर्जुन राव, ब्रांच के मार्केटिंग मुलाजमिन ने शिरकत की। रुदुड़ में मुकामी कायदीन ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा रमज़ान गिफ्ट के मुस्तखिल में की तक़सीम। रुद्रुड़ में मुकामी कायदीन ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी फराहम करदा रमज़ान गिफ्ट की मुस्तखिल में फराहमी अमल में लाई। इस मौके पर मस्जिद के सदर मोहम्मद इमरान ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में आने के बाद CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में अखलातों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रूब अमल में लाया जा रहा है और इसी तरह से मुकामी अवाम की सहूलियात व तरक्की के लिए तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की काविशों के सबब फंड से मुख्तस किए जाने पर स्पीकर पोचाराम को इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम राइट्स स्ट्रगल समिति सदर सैयद मुतानी, विंडोज डायरेक्टर शेख सुबहानी, विंडोज साबिका चेयरमैन पत्ती रामलू, मस्जिद कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। भीमगल मंडल के बड़ा भीमगल देहात में क़याम अमल में लाए गए बाबू जगजीवन राम मुजस्सिमे को कौंसिल हायर एजुकेशन चेयरमैन प्रोफेसर लिम्बादरी के हमरा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रस्म जाई अमल में लाया। बालकुंडा हल्का असम्बली भीमगल मंडल के बड़ा भीमगल देहात में क़याम अमल में लाए गए बाबू जगजीवन राम मुजस्सिमे का कौंसिल हायर एजुकेशन चेयरमैन प्रोफेसर लिम्बादरी के हमरा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने नकाब कुशाई अमल में लाई। बातज़ा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि एक अजीम इंसान जो कि अपनी तमाम ज़िंदगी पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कोशिश करने वाले बाबू जगजीवन राम के मुजस्सिमे को अवाम की जानिब से क़याम अमल में लाने के फैसले को खुशाइन करार दिया और हिंदुस्तान की हुकूमत में वज़ीर की हैसियत से खिदमात अंजाम देते हुए अपने अनमोल नक़ोश छोड़े हैं जिसे अवाम ताहियात तक याद रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदे, BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व दीगर ने शिरकत की। భారతదేశ స్వాతంత్రం అనంతరం జరిగినటువంటి అనేక ప్రభుత్వాలలో కీలక మంత్రిగా బాబు జగజీవన్ రామ్ గారు ఉంటూ అంబేద్కర్ గారు పొందుపరిచినటువంటి హక్కుల్ని తూచా తప్పకుండా అమలయ్యే విధంగా చేసి ఇవాళ మన బడుగుల కోసం ఎంతో శ్రమ చేసిన వ్యక్తి బాబు జగజీవన్ రామ్ గారు. ఒక చిన్న కుటుంబంలో పుట్టి తన స్వశక్తితో తన సొంత పరిశ్రమతో మంత్రిగా అనేక ప్రభుత్వాల్లో మంత్రిగా కేంద్ర మంత్రిగా చివరికి భారతదేశ ఉప ప్రధానిగా కూడా పనిచేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి. रियासती वज़ीर आला KCR किसानों के मसीहा KCR से होने वाले लगाव के पेश नजर रियासती मार्केट चेयरमैन मारा गंगा रेड्डी ने अपने आधा एकड़ खेत में CM KCR की तस्वीर पर रियासती वज़ीर आला KCR किसानों के मसीहा KCR से होने वाले लगाव के पेश नजर रियासती मार्केट चेयरमैन मारा गंगा रेड्डी ने अपने आधे एकड़ खेत में CM KCR की तस्वीर डिजाइन करके वालेहाना मोहब्बत का किया इजहार। आदमी मंडल के अंकापुर देहात में प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन से मार्केट चेयरमैन के तौर पर तरक्की करने वाले गंगा रेड्डी को CM KCR से बेपनाह मोहब्बत होने के बायस इन्होंने अपने ज़राई खेत में खुसूसी तौर पर 3 किस्म के धान पर CM KCR की तस्वीर डिजाइन करते हुए अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए इन्होंने आने वाले दिनों में CM KCR की जानिब से फ्राहम करदा स्कीमात से किसानों को काफी फायदा होने का इजहार किया। వారి గురించి తెలుసు. ఆయన వరిలో దాదాపు ఒక 100 రకాల నిరంతరం స్కాలర్, అతను ఒక రీసెర్చ్. అతను ఎప్పుడు కూడా వరిలో కొత్త రకాల వంగడాలు తయారు చేయడంలో దిట్ట కాబట్టి వారిని నేను కలవడం జరిగింది. నా ఆలోచన వెలిపించినప్పుడు అన్న మీరు తప్పకుండా వేయాలి, నేను దగ్గరుండి మరి వేయిస్తాను అని వారి సహాయాన్ని తీసుకొని ఈరోజు నాకు కాకుండా మొత్తం రాష్ట్ర రైతాంగానికి అంతటి కూడా రాష్ట్ర రైతాంగ మేలు శ్రేయస్సు కోరి ఒక తపనతో రైతు బాగుండాలని ఒక తపనతో పనిచేస్తున్న మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఫోటో వేయటమే చాలా సబబు అని అనుకుని 4 రోజులు ఇక్కడ 24 గుంటల ఈ బిట్టు మొత్తం ఒక 24 గుంటలు ఒక దృశ్య ఆకారం అంటే స్క్వేర్ బిట్టును తీసుకొని పర్ఫెక్ట్ గా రావాలని ఒక ఉద్దేశంతో వారి పడన తర్వాత కింద మేము రైతు బాంధవుడు అని కూడా పెట్టడం జరిగింది। तिब्बी मैदान में होने वाली तब्दीली के पेश नजर जदीद टेक्निक के तरीक़ेकार के ताल्लुक से तरबियत फराहम करना काबिल मुबारकबाद। शहर के वंशी होटल में रियासती सतह के जनरल फिजिशियन इजलास में IMA रियासती सदर डॉक्टर BN राव,
AP1 चेयरमैन डॉक्टर नागेंद्र। रियासत तेलंगाना सतह पर एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के ज़ेरे निगरानी में जनरल फिजिशियन तिब्बी अमले का इजलास शहर निजामाबाद के वंशी होटल में शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर BR राव नागेंद्र, सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल प्रतिमा राज के अलावा निजामाबाद मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल इंदिरा ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए कहा कि किसानों के खेत में इस्तेमाल में लाए जाने वाले पाराक्वाइट नामी दवा बहुत ही जहरीली व नुकसानदा होती है, जिससे इक़दाम खुदकुशी करने वाले और छोटे बच्चे खेलते हुए इस तरह की दवा लेने पर कीमती जान ज़ाय होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर त्रिलोक चंद्र, MGM सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर चंद्रशेखर, चेयरमैन डॉक्टर रमेश ने शिरकत की। ఫిజిషియన్ సదస్సులో భాగంగా మన జిల్లాలో ఈ వంశీ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్లో నిర్వహించడం జరిగింది. దీని గురించి దాదాపుగా ఒక 300 మంది ఫిజిషియన్లు మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హైదరాబాద్, అదేవిధంగా వరంగల్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, అదేవిధంగా ఖమ్మం, నల్గొండ ఇట్లాంటి అన్ని ఉమ్మడి జిల్లాల నుంచి ఈరోజు చాలా పెద్ద ఎత్తున రావడం జరిగింది. ఈరోజు మొత్తము ప్రపంచంలోనే అత్యాధునికమైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇటు క్యాన్సర్ విషయంలో కావచ్చు, ఇటు డెంగ్యూ జ్వరం కానీ ఇతరత డయాబెటీస్, అదేవిధంగా అంటే షుగరు, బీపీ ఇట్లాంటి వ్యాధులు కొత్త పద్ధతులు ఏమొచ్చాయి, కొత్త ట్రీట్మెంట్ ఏమొచ్చాయి, దీనిపైన పూర్తి స్థాయిలో సదస్సులో ఈరోజు చర్చించడం జరుగుతుంది. शहर हैदराबाद में मुनाखदा मनोरकापू गर्जना पोस्टर की TSWCDC चेयरपर्सन आकुला ललिता ने रस्म जाई अमल में लाई। श्री रामा गार्डन में मनोरकापू संगम जोगीपेट के ज़ेरे निगरानी में अंदुल हल्क असम्बली की मनोरकापू तबके की खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में शिरकत करने वाले TSWCDC चेयरपर्सन आकुला ललिता हैदराबाद में मुनाकिद होने वाले मनोरकापू गिरिजना पोस्टर की रस्म जाई अमल में लाई। इस मौके पर इनके साथ मनोरकापू तबके के रियासती सदर के देवैया, अनिल कुमार, डॉक्टर विनय, बिरजक्षी, बंडी पद्मा, मनोरकापू तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान ने शिरकत की। भीमगल मंडल के सरस्वती शिशु मंदिर में MG हॉस्पिटल डॉक्टर मधुशेखर की ज़ेरे निगरानी में युवता खुद मुख्तार तंजीम के तहत क़ियाम अमल में लाए गए मुफ्त सर्जिकल कैंप का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। भीमगल शहर में सरस्वती शिशु मंदिर में MG हॉस्पिटल डॉक्टर मधुशेखर की ज़ेरे निगरानी में युवता खुद मुख्तार तंजीम के तहत क़ियाम अमल में लाए गए मुफ्त सर्जिकल कैंप का इफ्तिताह अमल में लाने वाले प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बालकोंडा के अवाम को डॉक्टर मधुशेखर की जानिब से तिब्बी खदमात फराहम करने को काबिल मुबारकबाद करार दिया और इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से भीमगल में 100 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल में तिब्बी अमले के तकर्रुरात अमल में लाने की रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ख्वाहिश। इससे कबल रियासती वज़ीर ने डॉक्टर मधुशेखर के अलावा काउंसिल हायर एजुकेशन चेयरमैन प्रोफेसर से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करने के दौरान युवता तंजीम की जानिब से फराहम करदा खदमात के ताल्लुक से वाकिफियत करवाया। इस मौके पर मुख्तलिफ सीनियर तिब्बी अमले को रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों तहनीत अमल में लाई गई। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में इस माह की 24 तारीख को CM KCR के ज़ेरे निगरानी मुनाकिद होने वाले जलसे आपको कामयाब बनाने के लिए आज MLA जीवन रेड्डी व बोधन MLA शकील आमिर की ज़ेरे निगरानी इजलास का एहतमाम अमल में लाया गया। मुल्क की तरक्की के लिए वज़ीर आला KCR की क़ियादत वक्त का तकाजा। बड़ा भीमगल क्लस्टर देहात से मुताल्लिक़ा BRS खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। बोधन असम्बली शकील आमिर व इनकी अहलिया आयशा फातिमा आमिर की जानिब से महाराष्ट्र के ज़िले नांदेड़ के 5000 अवाम में राशन किट की तक़सीम अमल में लाई। 60 साल में ना होने वाली तरक्की 9 साला दौरे इक़्तिदार में मुकम्मल करने वाले अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता के जन्मदिन के मौके पर रोशनी TV की जानिब से खुसूसी पेशकश। तिब्बी मैदान में होने वाली तब्दीली के पेश नज़र जदीद टेक्निक के तरीक़ाकार के ताल्लुक से तरबियत फराहम करना काबिल मुबारकबाद। शहर के वंशी होटल में रियासती सतह के जनरल फिजिशियन इजलास से IMA रियासती सदर डॉक्टर BN राव, AP1 चेयरमैन डॉक्टर नाग। जिस मुआशरे में खातिल हीरो हो वहाँ अदालत और निज़ाम इंसाफ का क्या फ़ायदा। अतीक और इसके भाई अशरफ के खातिल पर मजहबी नारेबाजी पर कुल मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का इजहार।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।